بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نوید حسین اور آپ یہ ویڈیو اسکل چینل سے دیکھ رہے ہیں۔ جب کبھی ہم کوئی سی دو چیزوں کے درمیان فرق کو دیکھنے کی یا ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو عمومی طور پر فرق کی دو اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک کو سطحی فرق یعنی سپرفیشل ڈفرینس، اور دوسری کو بنیادی فرق یعنی پروفاؤنڈ ڈفرینس یا ڈیپ ڈفرینس یا بیسک ڈفرینس کہتے ہیں۔ جو سطحی فرق ہوتا ہے اس میں عمومی طور پر نتائج اور فوائد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جبکہ جو بنیادی فرق ہوتا ہے، جو پروفاؤنڈ ڈفرینس ہوتا ہے، اس میں وہ ایلیمنٹس دیکھے جاتے ہیں جو ان نتائج اور ان فوائد کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی ہم کوئی سے دو اشخاص کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کا آپس میں موازنہ کرتے ہیں تو سطحی طور پر تو ہم عموماً بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیسا تھا، اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ کیسے ہیں، یا سپورٹ کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں۔ تو دوسرا جو ان کا پیچھے معاشی طور پر جو اس کے والدین تھے وہ کتنے مضبوط تھے۔ تو یہ فرق سطحی فرق کے اندر آتا ہے۔ اس میں جو بنیادی فرق ان دونوں اشخاص کے درمیان بنتا ہے وہ ہے سوچ کا فرق۔ اسے ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک رونما ہونے والا واقعہ ہے۔ اسے نوک پلک کر کے میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بزنس مین روزانہ ایک بینک میں جایا کرتا تھا، وہاں پر اس کا اکاؤنٹ تھا، تو وہاں کا جو بینک مینیجر تھا وہ اسے فیسیلیٹیٹ کرتا تھا، تو روزانہ کی بنیاد پر جانے کی وجہ سے اس بزنس مین کی بینک مینیجر کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ جب کچھ وقت گزرا تو ایک دن بینک مینیجر نے اس سے ایک ذاتی قسم کا سوال کیا۔ اس بینک مینیجر نے اس بزنس مین سے پوچھا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے ایک ذاتی نوعیت کا سوال کر سکتا ہوں؟ تو اس بزنس مین نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ کریں۔ بینک مینیجر نے اس بزنس مین سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ آپ اس سے پہلے فائنینشی طور پر تو اتنے مضبوط نہیں تھے، نہ آپ کا کوئی اتنا اچھا بیک گراؤنڈ تھا، تو یہ اتنے زیادہ پیسے آپ کے پاس کیسے آتے ہیں؟ اس پر بزنس مین مسکرایا اور اس نے بینک مینیجر سے ایک سوال کیا۔ اس نے بینک مینیجر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ پورے مہینے میں سے سب سے اہم دن آپ کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ اس پر بینک مینیجر نے کہا کہ ہر مہینے کی یکم یعنی جو پہلی تاریخ ہے وہ میرے لیے سب سے اہم دن ہے، کیونکہ اس دن مجھے بینک سے سیلری ملتی ہے۔ اس پر اسے بزنس مین نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب اسی کے اندر موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ مہینے کے 30 دنوں میں سے سب سے جو اہم دن ہے وہ آپ کے نزدیک یکم کا ہے، یعنی ہر مہینے کی پہلی تاریخ آپ کے نزدیک اہم ترین دن ہے، جبکہ میرے نزدیک مہینے کے 30 دن ایک جیسی اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر آپ اس ایک تاریخ کے لیے جو باقی 29 دن ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا
کہ میں باقی 29 دنوں میں اس ایک دن کا انتظار کرتا ہوں۔ اس پر اس بزنس مین نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں ہے کہ میں کسی ایک دن کا دوسرے دن کے لیے انتظار کروں، یعنی کسی ایک دن کو دوسرے دن کے انتظار میں گزاروں۔ میرے لیے 30 کے 30 دن اہم ہیں، اور ہر دن اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا آپ کے لیے مہینے کا صرف ایک دن۔ تو سب سے جو بڑا فرق میرے اور آپ کے درمیان میں ہے وہ یہ ہے کہ مہینے کے 30 دنوں میں سے صرف ایک دن آپ کے لیے اہم ہے، جبکہ میرے لیے 30 کے 30 دن اہم ہیں۔ تو یوں 29 ٹائم زیادہ جو مہینے کے دن ہیں وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے۔ تو اس لحاظ سے 29 ٹائمز میرے پاس آپ سے زیادہ پیسے ہونے چاہیے۔ اسی طرح میرے لیے سال کے 365 دن اہمیت رکھتے ہیں، جبکہ لیے آپ کو تو اس حساب سے جو سال کے دن بنتے ہیں اہمیت کے لحاظ سے وہ تو صرف 12 بنتے ہیں۔ تو اس مثال کو دیکھتے ہوئے اگر ہم زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کی ہر کامیابی اور ناکامی کو اگر دیکھیں تو اس کے پیچھے، کامیاب ہونے کے پیچھے جو چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ سوچ ہے۔ اسی طرح ہر ناکامی کے پیچھے جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ بھی سوچ ہے۔ تو جو فرق پیدا کرنے والی چیز ہے، فرق نظر آنے والی جو نتائج ہیں، اس کے پیچھے جو بنیادی چیز ہے، جو ڈیپ ڈفرنس ہے، وہ سوچ کا ہے۔ تو اگر ہم اسے کنکلوڈ کریں، سمرائز کریں کسی ایک جملے کے اندر، تو ہم اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ کسی بھی شخص کے حالات کو دیکھ کر اس کی سوچ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح کسی بھی شخص کی سوچ کو دیکھ کر اس کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا۔